بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ڈاکٹر السلام۔ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے جو رجحانات ہیں اس پہ کچھ پہلوؤں پہ گفتگو کی تھی، کچھ پہلو اور ہیں، آج ان کو موضوع بنائیں گے۔ روایت حدیث میں جو متن پہ درایتی نقد ہے اس کی کچھ آثار بھی ہمیں سیدنا عمر کے ہاں دکھائی دیتے ہیں۔ جی، فاطمہ بنت قیس کا معاملہ بڑی مشہور روایت ہے۔ جی، وہ اپنا معاملہ پیش کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو رہائش کی اور رہائش نہ ہی دلوائی اور نہ نفقہ جو ہے نفقہ دلوایا عدت میں۔ تو اس متن کو یا اس روایت کو انہوں نے نقد کیا کہ ہم کتاب سیدنا اللہ عمر کے نے تو مقابلے بالکل رد کر دی۔ صحیح۔ تو یہ رجحان سیدنا عمر کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ جی، بعض دوسرے صحابہ کے ہاں، حضرت عائشہ کے ہاں زیادہ مثالیں ہیں، لیکن سیدنا عمر کے ہاں بھی جی مضمون پر نقد کرنا اس پہلو سے کہ یہ بات ٹھیک نہیں لگتی۔ صحیح۔ تو یہ واقعہ جو مشہور ہے وہ اصل میں ان کی جو نوعیت تھی، ان کے شوہر نے ان کو تیسری طلاق دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور سفر سے بھیجی تھی۔ اچھا، یہ پیچھے اپنے سسرال کے ساتھ ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو بیان یہ کرتی ہیں کہ جب انہوں نے تیسری طلاق بھیج دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تم عدت بھی یہاں نہ گزارو سسرال میں۔ اچھا، آپ نے ایک دوسری جگہ ان کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے مطالبہ کیا کہ عدت کے دوران خرچہ تو مجھے ملنا چاہیے، تو آپ نے وہ بھی نہیں دلوایا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو گویا ان کے واقعے وہ بیان کرتی تھی اپنا واقعہ، اور اس سے جو حکم ظاہر اخذ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تیسری طلاق کسی عورت کو مل جائے تو پھر عدت کے دوران میں اس کی رہائش یا اس کا نفقہ یہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ اب یہ بات جو بڑی عجیب، بالکل ٹھیک، بالکل تو سیدنا عمر نے بھی اور باقی صحابہ نے بھی، اختلاف رہا صحابہ میں، لیکن سیدنا عمر، سیدہ عائشہ اور بعض، انہوں نے اس کو ظاہر پہ نہیں قبول کیا۔ کتاب اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی اصول کے لحاظ سے بھی اور الفاظ کے لحاظ سے بھی وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، بالکل ٹھیک، کہ عدت میں خرچہ شوہر کے ذمے اور سکنا بھی اس کے ذمے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیان تو کر رہی ہے خاتون، لیکن ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو ایک عورت کی بیان کرنے پر جسے حافظت ام نصیحت یاد بھی ہے کہ بات یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، اس پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات وہ جنابت والا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول ہیں جن کے ساتھ وہ سفر میں ہیں اور انہوں نے حضرت عمار کا واقعہ، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعہ سنا ہے کہ ہم سفر میں ہی تھے اور مجھے جنابت کی حالت ہوئی تو میں نے اجتہاداً پھر وہ زمین پہ لیٹ کے ہی جیسے تیمم کرنے کی کوشش کی اور بعد میں آ کے رسول اللہ سے بات کی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ وضو والا تیمم بھی اس کے لیے کافی تھا۔ تو اس پہ بھی سیدنا عمر جو ہیں وہ وہ بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا عمار اور ان کی روایت کے مطابق، حضرت عمر کو تو ایسا لگتا ہے ان کے تبصرے سے کہ ان کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن سیدنا عمار نے یہ بیان کیا کہ ایک سفر میں اور آپ اکٹھے تھے، مجھے جنابت لاحق ہو گئی، تو اب یہ ظاہر پہلا موقع تھا تو ان کے علم میں نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے۔ تو قرآن میں تو بظاہر اصل میں تیمم کا ذکر جو ہے وہ پانی نہ ہونے اور وضو کے تناظر میں بیان ہوا، جی، اس سے عکس کیا جا سکتا ہے کہ یہ جنابت کے لیے بھی ہوگا، لیکن سیدنا عمار کے سامنے شاید یہ نہیں تھا، تو انہوں نے اجتہاد کیا، ٹھیک ہے، کہ اگر وضو کا تیمم چہرے اور بازوؤں پہ ہاتھ مارنا ہے تو شاید جنابت کا تیمم یہ ہوگا کہ پورے جسم کو مٹی سے خاک آلود کیا جائے۔ ٹھیک، کہتے ہیں میں نے ایسے کر لیا، تو پھر ہم دونوں واپس جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے یہ واقعہ عرض کیا، آپ نے کہا کہ نہیں وہی کافی تھا۔ ٹھیک ہے، وضو کا جو تیمم تھا۔ اب یہ غالباً حضرت عمر کو یاد نہیں تھا کہ ان کے ذہن میں، ٹھیک ہے، جب انہوں نے عمار نے یہ بیان کیا کہ یہ ہم تو ایک سفر میں ایسے ہی تھے، یہ واقعہ ہوتا، تو انہوں نے کہا اتق اللہ یا عمار، عمار اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک، تو اس پر عمار نے کہا کہ اچھا اگر آپ کو یاد نہیں ہے اور آپ توثیق نہیں کر رہے تو آپ اگر حکم فرماتے ہیں تو پھر میں یہ واقعہ نہیں بیان کروں گا۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو پھر عمار نے کہا کہ نہیں،
ٹھیک ہے، تو قابل اعتماد آدمی ہو تم، بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں تو یہ بھی ایک طرح سے یعنی ہے نا کہ مضمون بیان ہو رہا ہے، روایت بیان ہو رہی ہے، لیکن اگر حضرت عمر بھی اس میں شریک تھے، ان کو یاد نہیں، تو کھٹک پیدا ہو جاتی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ درایتی تنقید کے علاوہ ان کے ہاں وہی ایک اور رویہ ہمیں مختلف الحدیث کے حوالے سے بھی ملتا ہے، جو ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی قسط میں ہم نے ان پہ گفتگو کی تھی۔ یہاں بھی ہمیں وہ مختلف چیزیں سیدنا عمر کے سامنے بھی آتی ہیں۔ مثلا تکبیرات جنازہ کے بارے میں مختلف روایات سیدنا عمر کے سامنے آتی ہیں، تو اس میں ان کا رسپانس جو ہے وہ کیسا رہا؟ جی، کیا تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایسی باتیں جو یا تو ان کے مابین کوئی ٹکراؤ ہے تو اس سے بھی الجھن پیدا ہوتی ہے، جی بالکل ٹھیک، یا مختلف طرح کے عمل ہیں اور صحابہ ان میں سے کوئی ایک عمل کر رہا ہے، کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی سیدنا عمر کے ہاں یہ ایک حساسیت موجود تھی، بالکل صحیح، کہ اصل میں کیونکہ وہ پچھلی امتوں کے اختلافات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، اور یہود کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، نصارہ کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ ان کو خدشہ ہے کہ اس امت میں اس طرح کی چیزیں نہ پیدا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ حضور کی جماعت میں ظاہر ہے جو چیز اگر اختلافی ہے تو آگے چل کر اس کی اختلاف میں شدت اور وسعت ہی پیدا ہوگی، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکے، تو اس میں بعض ایسی چیزیں جو بظاہر بے ضرر ہیں، جی ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے کیا، صحابہ بھی مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، یہ بھی آگے چل کر لوگوں کے جب رویے بدلیں گے تو بڑا اختلاف تو وہ ان کو بھی ایک تفریق اور نزاع کا ذریعہ بنا لیں گے، بالکل ٹھیک۔ اس لیے بعض جیسے تکبیرات جنازہ کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پہ مختلف تکبیریں پڑھی، 4 کا بھی ذکر آتا ہے، 5 کا بھی آتا ہے، 6 کا بھی آتا ہے، اور صحابہ مختلف جنازوں میں اس طرح پڑھ لیا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ سیدنا عمر کو یہ خیال ہوا کہ اس میں ہمیں صحابہ کو ایک طریقے پر، ٹھیک ہے، تم صحابہ ہو، تم اگر مختلف طریقوں سے پڑھ رہے ہو تو بعض والوں میں اور اختلاف پیدا ہو جائے گا، تو یہ اصل میں جنازہ پڑھنا یہ تو ہر مسلمان نے مرنا، اس کی جنازہ پڑھا جائے گا، تو اس میں اگر کل کو لوگوں کے رویے میں اس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھی یہ اتنی تکبیروں والا جنازہ صحیح، اتنی والا صحیح نہیں ہے، تو بہت سماجی سطح پر ایک بڑا نزاع پیدا ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بہتر ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں جس میں سارے مسلمانوں نے شریک ہونا ہے، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی ایک طریقہ آپ لوگ متفق ہو جائیں اور وہی رائج ہو جائے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر یہ کوشش کر رہے تھے، یا ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کی روایات یا باتیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنی ہوئی ہیں جو بظاہر ٹکرا رہی ہیں، تو وہ ان کو آگے بیان نہ کریں، بیان ہی نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ سیدنا عمر یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر حضور کا عمل مختلف طریقوں سے ہوا ہے اور صحابہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو وہ اس سارے اختلاف کو عمل میں آگے منتقل نہ کریں، اس کو ایک اتفاق قائم کر لیں اور اس پر پھر عمل کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بہت اچھا۔ تو وہ پھر بیان ہوتا ہے کہ انہوں نے مشورے سے ایک اتفاق، عمومی اتفاق پیدا کیا کہ 4 تکبیریں عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہی پڑھی ہیں، اور شاید آخری جنازہ جو آپ نے پڑھا ہے اس میں بھی 4 پڑھی ہوں گی۔ ٹھیک، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ باقی طریقے بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن ہم ایک وحدت پیدا کرنے کے لیے 4 پہ اتفاق کر لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو وہ ان کا طریقہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک رائج ہو گیا، اگرچہ بعض میں حضرت علی نے اور صحابہ نے بعض موقعوں پر اس سے زیادہ بھی پڑھی، بالکل ٹھیک، لیکن عمومی طور پر لگتا ہے کہ 4 تکبیروں 4 ہی چلتی رہی۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ مختلف الحدیث کا سامنے آتا ہے، التقاء ختانین کا، اور غسل جنابت کا بڑا اہم معاملہ، اس سے زیادہ نازک معاملہ، اور وہ مختلف الحدیث میں گویا تعارض کی نوعیت کی بات، تعارض کی نوعیت۔ تو اب ظاہر ہے تحقیق ہم اس دور میں جا کے نہیں کر سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کس پہلو سے کہی تھی، لیکن بظاہر جو آپ سے ارشادات منقول ہیں، مستند ہیں، وہ متعارض ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل متعارض ہے۔ انصار کے بعض بڑے
جو صحابہ ہیں وہی ابن کعب ہیں اور دوسرے صحابہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں، اور انصار میں عام عمل بھی اسی پہ تھا کہ اگر انزال نہیں ہے اور میاں بیوی کی شرمگاہیں بھی اگر مل گئی ہیں تو وضو کافی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو انصار میں عمل بھی اس پہ تھا. اچھا ٹھیک ٹھیک، اچھا باقاعدہ عملی طور پہ ان کے جی، حضرت انصار کے اندر عام عمل یہی تھا. ٹھیک ٹھیک. اور لیکن بعض دوسرے مہاجرین کے ہاں اور دوسرے صحابہ کے ہاں ان کے علم میں یہ بات تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی تھا کہ انزال ہو یا نہ ہو شرمگاہ ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو گویا صحابہ اس میں باقاعدہ تقسیم تھے، انصار کا عمل اور تھا، کچھ دوسرے صحابہ کا عمل اور تھا. تو سیدنا عمر نے اس کی سنگینی کو محسوس کیا کہ یہ تو ایک عملی صورت ہے اور عملی ہے، روزمرہ کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی نماز اور یہ چیزیں وابستہ ہیں، پاکی ناپاکی کے سارے مسائل. جی جی بالکل ٹھیک. تو یہ تو آگے چل کے بہت اس میں مسئلہ بن جائے. جی. اس لیے انہوں نے کہا کہ تحقیق کریں. اچھا، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، آپ کے پاس جو روایتیں وہ بیان کریں، آپ کے پاس جو ہیں، اور پھر تحقیق کی، اور یہ اس کے بعد بھی لوگ وقتاً فوقتاً کرتے رہے. تو ازواج مطہرات نے کہا کہ سب سے رسول اللہ کا عمل کیا تھا، اس کے لیے سب سے بہتر سورس جاننے کا ہم ازواج سے پوچھ لیں. بہت اچھا. ٹھیک ٹھیک. تو پھر ازواج سے پوچھا گیا، سیدہ عائشہ سے، دوسرے ازواج سے. انہوں نے کہا کہ حضور کا اپنا عمل تو یہی تھا کہ آپ غسل فرماتے تھے. ٹھیک. اس پر پھر ایک گویا عمومی اتفاق ہو گیا. بالکل صحیح. دوسری باتیں بھی اپنی جگہ تھی، لیکن ان کے بارے میں توجیہ وغیرہ کا عمل بھی پھر اس موقع پہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. ٹھیک. وہ ذرا ایک پھر علمی چیز رہ جاتی ہے. اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ عملاً مسلمانوں میں جو عمل ہے وہ یہ ہو، بالکل، تاکہ اس میں کل کو کوئی مسئلہ پیدا نہ. مختلف الحدیث کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی ہے. ایک اور رجحان یا پہلو ان کی روایت حدیث کے حوالے سے بہت اہم ہے. ایک روایت ہے قضا بن کعب سے، اور یہ موضوع اب ہم شروع کرنے لگے ہیں کہ روایت حدیث میں کثرت سے جو وہ منع کرتے تھے، کثرت روایت حدیث. جی. اس میں وہ جو ہے وہ سیدنا عمر جو ہے اس معاملے میں بڑے سخت بھی ہیں اور اس کو منع کرتے ہیں حدیثیں بہت کثرت سے بیان کرنے کو. ضرورت کے موقع پہ اہم تو خود بھی بیان کی جائے، وہ خود بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن کثرت سے اور ہر حدیث سب ہر طرح کے لوگوں کے سامنے بیان نہ کی جائے. یہ ان کا خاص موقف تھا. قضا بن کعب کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہمیں عراق روانہ کر رہے تھے تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلے اور پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں تمہارے ساتھ آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا اکرام کرنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تمہیں جن لوگوں کی طرف بھیجنا چاہ رہا ہوں وہ ان لوگوں کی آواز شہد کی مکھیوں کی طرح قرآن پڑھنے میں گونجتی رہتی ہے، تو تم انہیں حدیثوں میں نہ پھنسا لینا. تو قرآن میں آمیزش کم کرنا اور کم روایتیں بیان کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ روایتیں بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر نے منع کیا ہے اس معاملے. تو یہاں ان کا رجحان ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو یہ ان کا صرف رجحان نہیں تھا، یعنی رجحان تو ذات کی حد تک ہو سکتا ہے نا. صحیح. صحابہ میں مختلف رجحان تھے، بڑے صحابہ، کابر صحابہ کم روایتیں بیان کرنے کا اہتمام، لیکن بعض صحابہ جیسے سیدنا ابو ہریرہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، آگے ہم دیکھیں ان کا رجحان یہ تھا کہ نہیں ہمیں زیادہ حدیثیں بیان کرنی چاہیے. صحیح. جو بھی ہمارے پاس علم ہے وہ میکسیمم ہمیں منتقل کرنا چاہیے. تو رجحان کا معاملہ بھی ہے. سیدنا عمر کی تو باقاعدہ پالیسی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. یعنی وہ پالیسی تھی جس کو وہ اپنے خلیفہ کی حیثیت میں امپلیمنٹ کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. صحابہ کو پابند کرتے تھے. یہ محض انفرادی رجحان نہیں تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. وہ اس کو اپنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے وہ دینی دنیاوی دونوں ہیں. بالکل ٹھیک. اس حیثیت سے وہ صحابہ کو بھی پابند کرتے تھے اور اپنے امال کو خاص طور پہ. تو قرظہ ابن کعب نے تو ایک خاص موقع بیان کیا نا، حضرت عمر کے بارے میں عمومی طور پر بیان ہوا کہ وہ اپنے امال کو جب بھیجتے تھے تو ان کو جو ان کی ذمہ داریاں بتاتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ تم نے جا کے ایک تو لوگوں پر بیجا سختی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ان کے چمڑے نہیں ادھیڑنے، اور ان کو تنگی میں نہیں ڈالنا، ان کو قرآن سکھانا ہے، ان کو سنت سکھانی ہے. ان کے اگر جہاد پہ جا رہے ہو تو ان کو کوئی غیر محتاط مہم نہیں کرنی، ان کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا. بالکل ٹھیک.
اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ان کو قرآن سکھانا ہے اور قرآن کے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہیں کرنا. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے لوگوں کا اشتیاق ہوگا, وہ پوچھیں گے, لیکن تم نے ان کو کم سے کم جب ضرورت ہو کہیں وہ بیان کرنی ہے, لیکن لوگوں کے اشتیاق کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ روایتیں بیان نہیں کرنی. ٹھیک ٹھیک, بالکل صحیح. یہ ان کی باقاعدہ پالیسی تھی, اسی کا ذکر یہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میں تمہیں اہتمام سے یہاں چھوڑنے آیا ہوں تو وہ اکرام بھی ہے, لیکن اصل میں یہ بتانے آیا ہوں کہ وہاں لوگ خواہش کریں گے. صحیح صحیح. تم نے ان کو قرآن کے ساتھ مشغول رکھنا. بالکل صحیح. رسول اللہ کی نسبت سے چیزیں کم سے کم بیان کرنی ہے تاکہ قرآن کے ساتھ لوگوں کا اشتغال کسی ایک اور چیز میں نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اسی کا ایک اور رخ یہ بھی ہے کہ بعض خاص شخصیات جو کثرت روایت میں مشہور تھیں ان کو سختی سے انہوں نے منع کیا. جی. جن میں سب سے پہلے تو حضرت ابو ہریرہ ہیں جن کا رجحان کثرت روایت کا تھا. کثرت روایت کا بالکل تھا کہ نبی وسلم کے فرامین زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. انہوں نے بڑی محنت سے یعنی جمع بھی کیے تھے. صحیح. سنے بھی تھے حضور سے اور باقی صحابہ سے بھی انہوں نے. ان کا تو خاص ذوق یہی تھا. آخری سالوں میں تو وہ ایمان لائے اور پھر نبی وسلم کے ساتھ ہی 4 سال تو خود رہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو سیدنا عمر انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ باز نہ آئے یہ روایتیں اتنی کثرت سے بیان کرنے سے تو میں آپ کو پھر آپ کے علاقے میں بھیج دوں گا. لَأُلْحِقَنَّكَ بِجِبَالِ الدَّوْسِ, آپ کے وہ دوست پہاڑوں میں بھیج دوں گا. حدیثیں کثرت سے نہ بیان. صحیح صحیح. تو ٹھیک ہے, یہ اسی کا ایک حصہ تھا. جی جی بالکل. جب وہ اپنے عمال کو مامور کر رہے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ بھی بعض موقعوں انہوں نے ذمہ داریاں دی, لیکن وہ مدینے میں بھی تھے. صحیح. تو ان کو سختی سے منع کیا کہ بہت زیادہ حدیثیں آپ نے بیان نہیں کرنی. صحیح. کم سے کم بالکل ٹھیک بیان کریں. اور ابو ہریرہ بھی بعد میں سیدنا عمر کے بعد پھر اتنی سختی نہیں رہی تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہی بات یہ روایتیں میں اگر عمر کے دور میں بیان کر رہا ہوتا تو وہ مجھے درے مارتے, تو مجھے سخت سزا ملتی. بالکل ٹھیک. اس دور میں ہم یہ نہیں بیان کر سکتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عمر کے دور میں ہمیں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے لیے ایک مشکل کام ہو گیا تھا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء, ابو مسعود الانصاری, یہ 3 لوگ ہیں, ابن مسعود, ابو درداء اور ابو مسعود الانصاری. ان تینوں کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان پہ زیادہ سختی تھی اور ان کو محبوس بھی مدینے میں بعض آثار میں, اور ابو ذر رضی اللہ عنہ اور عقبہ بن عامر ان حضرات کا بھی ذکر آتا ہے. بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے کہ ان کو یہ مختلف علاقوں میں تھے تو ایک تو انہوں نے ان کو واپس بلا لیا, مدینہ واپس بلا لیا اور ان سے کہا کہ یہ, اور اس شکایت پہ بلایا کہ وہ کچھ حدیثیں ایسی بیان کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیدنا عمر کے فہم کے مطابق ان کو بیان کرنا یا لوگوں کے سامنے عام کرنا یہ خلاف حکمت تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب کو اب یہ نہیں بیان ہوا کہ اکٹھے بلایا یا مختلف موقعوں پہ ان کو بلایا, لیکن ان سب کو واپس بلا کر ان کے سامنے مسئلہ یہی رکھا کہ ما ھذی الاحادیث التی افشیتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, بالکل صحیح. یہ تم جہاں گئے ہو تو یہ کس طرح کی حدیثیں تم نے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دی. صحیح. تو ان کو واپس بلا لیا اور ان سے کہا کہ تم نے مدینے میں رہنا. ٹھیک. اور اس کی وجہ بیان کی کہ مدینے میں رہو تو حدیثیں بیان کرنے سے بالکل منع نہیں کیا. یہ نہیں کہ ان کی زبان بندی کر دی. جی. لیکن کہ یہیں بیان کرو. ہم بہتر جانتے ہیں کہ تم جو روایت بیان کرو گے وہ بیان کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں بیان کرو گے تو ہماری نظر میں ہوگا اور ہم دیکھ سکیں گے کہ کیا یہ روایت آگے بیان کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور مدینے میں ہیں بھی اہل علم. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ لوگ جو چلے گئے ہیں کوئی کسی شہر میں کوئی کسی شہر میں, اور وہاں نئے لوگ ہیں, صاحب علم لوگ بھی نہیں ہیں, اور آپ کے علم میں جو حدیثیں وہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر رہے, اس کو محفوظ نہیں رکھ رہے. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو آپ یہیں رہیں. اچھا. تو آثار میں یہ ہے کہ ان 4-5 حضرات کو انہوں نے مدینے میں روک دیا. ٹھیک ہے, آپ کہیں ہم نے مدینے سے باہر دوسری جگہوں پہ نہیں جانا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. تو یہ اسی پالیسی کا ایک حصہ تھا. اب اس پہ آپ دیکھیں نا, تو
آپ کو جی انہیں خدشہ کیا ہے یا ان کے تحفظات کیا ہیں، بالکل ٹھیک، وہ سارے اس ذخیرے کی روشنی میں بہت واضح ہو کے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں چاہتے کہ کثرت سے روایتیں بیان کی جائیں. ایک تو مثلاً وہ خود ذکر کر رہے ہیں جی کہ جی، لوگوں کا خاص طور پہ نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کا اشتغال قرآن سے رہنا چاہیے، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، احادیث پہ ان کا اشتغال نہیں نہیں جانا ہونا چاہیے، چاہیے. بالکل ٹھیک. دوسری بات وہ جو پچھلی نشست میں بھی ہم نے دیکھی کہ وہ بڑے صحابہ ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، ان پر بھی سختی کر رہے ہیں. جی جی، ان میں سے کوئی روایت بیان کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے ان کو ڈرا کے رکھتے ہیں کہ اب اس پہ گواہ لے کے آؤ، شواہد لاؤ، بالکل مجھے یہ ثابت کرو کہ حضور نے یہ بات کہی تھی. تو اس کی وجہ بھی وہ خود بیان کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں یہ کس لیے کر رہا ہوں کہ حضور کی طرف نسبت سے بات بیان کرنا یہ کوئی معمولی بات نہ سمجھی جائے. بالکل ٹھیک ہے، جس کا جی چاہے اٹھ کے بات بیان کر دے اور لوگ یہاں جو حضور کی بات ہے وہ لے لیں. بالکل ٹھیک، اس کے بارے میں حساسیت پیدا کرنا میرا مقصد کہ بڑے سے بڑا بھی صحابی ہے، بڑے سے بڑا بھی معتمد آدمی ہے، تو وہ کوئی بات بیان کرے تو اس کے پاس اس کے مؤیدین، دوسرے گواہ شواہد ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک، اور مقصد یہ نہیں کہ مجھے اس صحابی کی ثقافت پر کوئی سوال ہے، نہیں. مقصد یہ ہے کہ اگر بلا روک ٹوک ہر ایک بیان کرے گا تو لوگوں میں تاثر کیا بنے گا کہ بھائی حضور کی نسبت سے جو بھی بیان کرے بڑی اچھی برکت کی چیزیں لے لینی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور کی نسبت سے بات بیان کرنا بہت ذمہ داری کی چیز سمجھا جائے، اور جب تک بڑے سے بڑا آدمی بھی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ مؤید نہ ہو، گواہ نہ ہو، دوسرے شواہد نہ ہو، تو بات کو قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیں. بالکل ٹھیک، بالکل یہ ایک بات خود بیان کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تیسری جو حکمت وہ بھی ان آثار سے واضح ہو رہی ہے، اور یہ جو 3-4 صحابہ کو انہوں نے خاص طور پہ بلا لیا مدینے میں بلا لیا، بالکل ٹھیک، اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ حضرات ایسے مضمون کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے سامنے کہ جو خلاف حکمت ہے، جو ہم نے ان کا پورا رجحان دیکھا ہوا. مثلا ایک مثال اس کی جیسے ہم نے دیکھی، صحیح، تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسی مضمون کی حدیث جس نے کلمہ پڑھ لیا صدق دل سے، تو جائے اس نے وہ نئے علاقوں میں جا کے نئے وہاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، اپنی طرف سے وہ اخلاص سے بیان کر رہے ہوں گے، بشارت کے پہلو سے بیان کر رہے ہوں گے، لیکن لوگ اس کا مطلب کیا لے رہے ہوں. بالکل ٹھیک، تو شاید اس احتیاط کو انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا. ٹھیک ہو گیا. تو باقی صحابہ کی ہمیں مثالیں سامنے نہیں ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی حدیثیں بیان کی ہوں گی جس پر حضرت عمر کو تردد محسوس ہوا اور انہوں نے وہ واپس بلا لیا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. لیکن ہمیں یعنی اندازہ ہو جاتا ہے. حضرت ابو ذر کا ذکر آتا ہے تو ہو سکتا ہے حضرت ابو ذر کے بعض رویوں پر یا ان کی بعض ہو سکتا ہے اس مضمون کی روایتوں کے بیان پر بھی حضرت عثمان کے دور میں تو زیادہ مسئلہ پیدا ہوا. جی جی جی، بالکل ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے حضرت عمر کے دور میں بھی اس نوعیت کی کوئی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہوں. حضرت حذیفہ والا جو واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی والا، اس میں بھی وہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں سیدنا عمر کو لکھتا ہوں تم یہ روایتیں جو بیان کر رہے ہو یہ مصلحت کے خلاف. وہ واقعہ بھی یعنی کس پہلو سے یہ حضرات چاہ رہے تھے کہ نئے لوگوں کے سامنے ہر طرح کی روایتیں بیان نہ کی جائیں، اس پہ مدد دیتا ہے. ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں. وہ یہ ہے کہ اصل میں مدائن میں تھے یہ غالباً عراق کے کسی محاذ پہ. تو حضرت حذیفہ کے علم میں تو فتنوں کے متعلق، بعض شخصیات کے متعلق، آئندہ واقعات کے متعلق بہت ساری روایتیں. تو اب ان کو وہ اصل میں علم کی اشاعت کے جذبے سے وہاں بیان کر رہے ہیں. اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کے بارے میں جو آپ کے حاضر بائی صحابہ ہیں ان کے بارے میں جو آپ کے مختلف حالات میں نرم گرم تبصرے وہ بھی شامل ہیں. بالکل ٹھیک. تو حضرت سلمان فارسی کو یہ محسوس ہوا جی 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 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، اور آپ غصے میں حالت میں، اچھی حالت میں، مختلف حالات میں بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن ان نئے لوگوں کے سامنے وہ جب باتیں آئیں گی تو یہ ان کو ان کے صحیح سیاق میں نہیں سمجھ سکیں گے.
ان کو یہ لگے گا کہ کچھ صحابی اچھے تھے کچھ برے تھے، بالکل تو صحابہ کے مابین اس طرح سے وہ ایک تفریق پیدا کریں گے اور تقسیم پیدا ہوگی، تو یہ ایسی، اور ان کو بیان کرنے کا کوئی دینی فائدہ بھی نہیں ہے، بالکل تو یہ نہ بیان کرو، اگر نہیں باز آئے تو میں حضرت عمر کو لکھوں گا کہ حذیفہ یہاں یہ فتنہ پیدا کرے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، صحیح. تو یہ سارے ہی پہلو ہیں جن سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مختلف الحدیث کا تو ابھی ہم نے دیکھا. جی بالکل ٹھیک. تو یہ تینوں چاروں پہلو کہ حدیثیں بہت کثرت سے بیان کی جائیں تو لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ کر ادھر ہو جائے گی، یہ بھی ایک جینوئن کنسرن تھا. بالکل ٹھیک ہے. حدیثیں کثرت سے بیان ہونے لگیں اور ان کی تحقیق کے معیارات نرم ہوتے چلے جائیں یا لوگ اس میں تساہل برتنے لگیں، یہ بھی خطرے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. حدیثیں مضمون دیکھے بغیر اور کن لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی ہیں، وہ کیا مطلب سمجھیں گے، اس پہلو سے اگر حدیثوں کی روایت کی اشاعت عام ہو اس میں بھی خطرات ہیں. بہت اچھا. اور خاص طور پہ اگر مختلف قسم کی حدیثیں جن کا اپنا اپنا محل اہل علم سمجھ سکتے ہیں لیکن عام آدمی کے لیے وہ ٹکراؤ پر مبنی ہے. بالکل ٹھیک. یا مختلف قسم کے اعمال حضور نے کیے اور عام آدمی بیچارہ یہ طے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ بھی دینی لحاظ سے ایک خلجان پیدا کرنے کا. بالکل ٹھیک. یہ سارے پہلو جو وہ ان کے سامنے ہیں وہ ان کو بیان بھی کر رہے ہیں، وہ اس کا محرک بن رہے ہیں کہ وہ اس کو ایک باقاعدہ ایک پالیسی بنائیں. بالکل ٹھیک. حدیثیں بہت کثرت سے نہ بیان کی جائیں اور وہ ایک طرح سے جو بڑے اہل علم صاحبہ ان کی منظوری سے یہ طے ہو کہ کون سی بات ہم نے، وہ اتق اللہ یا عمار میں عمار بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آپ بھی تھے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں بیان کرنا چاہیے تو میں نہیں کروں. بہت اچھا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو یہ اہم بات ہے کہ صحابہ کے ہاں یہ حدیثوں کے بارے میں یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ جس کے علم میں جو بات بھی آ گئی ہے اب وہ مامور ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آگے نہ پہنچایا تو وہ ذمہ دار ہے. نہیں، حضور کی طرف سے علم یا دین کا علم یہ صحابہ نے بطور جماعت پہنچانا. بالکل ٹھیک. ایسی باتیں جس پر صحابہ یا ان کے بڑے علماء مطمئن نہیں ہیں ان کی صحت پر یا یہ کہ ان کو آگے اسی شکل میں بیان کرنا چاہیے، تو وہ ان کے افراد پر بھی ذمہ داری اس طرح. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث کے حوالے سے مختلف رجحانات اور بہت خوبصورتی سے آپ نے سب کو واضح کیا، بہت سارے آثار کا ہم نے مطالعہ بھی کیا. یہ دوسری نشست تھی ان کے رجحانات کے حوالے سے اور یوں ان کا موضوع بھی اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلی نشست میں ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت حدیث کے رجحان پر بات کریں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. السلام علیکم.